بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل امیزنگ اردو۔ پیش خدمت ہے آپ کے لیے عمران سیریز کی سلور جوبلی کہانی ہاٹ لائن کا تیسرا حصہ۔ آپ نے اب تک جو تحقیقات کی ہیں ان سے آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ کرنل فریدی نے کرنل ڈیوڈ سے پوچھا۔ کرنل فریدی کچھ دیر پہلے ہی اپنی ٹیم کے ہمراہ اسرائیل پہنچے تھے اور انہوں نے بہتر یہی سمجھا تھا کہ وہ پہلے کرنل ڈیوڈ سے مل لیں۔ کرنل صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ سلور لیبارٹری کا پاور ہاؤس انتہائی مضبوط تھا۔ لیبارٹری کے سیکیورٹی سسٹم کا تمام تر انحصار اسی پاور ہاؤس پر تھا۔ مجرم بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے پہلے پاور ہاؤس تباہ کیا اور اس کے بعد لیبارٹری میں کارروائی کی۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاور ہاؤس انتہائی محفوظ تھا، پھر تباہ کیسے ہو گیا؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ ماہرین کے مطابق پاور ہاؤس تباہ کرنے کے لیے انتہائی جدید شعاعیں استعمال کی گئی ہیں اور ہمارے فوجیوں کو بھی شعاعوں سے ہلاک کیا گیا ہے۔ آپ نے اس کیس پر کافی کام کیا ہے، یہ کارروائی کن لوگوں کی ہو سکتی ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ مجھے شک ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ کارروائی علی عمران کی ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ کی بات سن کر کرنل فریدی دل ہی دل میں مسکرائے، لیکن ان کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہ ابھرا۔ پاکیشیا کے پاس ایسی شعاعیں نہیں ہیں کہ علی عمران پاور ہاؤس کو تباہ کر دے۔ میرا خیال ہے کہ ایسی شعاعیں تو کرائمیا، روسیا اور گریٹ لینڈ جیسے ممالک کے پاس بھی نہیں ہیں۔ کرنل فریدی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کارروائی کن لوگوں کی ہو سکتی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ یہی معلوم کرنے کے لیے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ کرنل فریدی نے کرنل ڈیوڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کارروائی اسرائیل کی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں، میں نے تو یہ بات نہیں کی، میں تو تحقیقات کرنے آیا ہوں، اپنی تحقیقات کے بعد ہی میں کچھ کہہ سکوں گا، کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ انہوں نے کرنل ڈیوڈ کو غصے کی پرواہ نہ کی۔ اوکے، آپ اپنے طور پر اس کیس پر کام کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے کسی عمل سے اسرائیل کے مفاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ دوست ملک کے آفیسر ہیں، کرنل ڈیوڈ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ کون سا کام ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا عمل ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، کرنل فریدی نے نرم لہجے میں کہا۔ بیسٹ آف لک، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرنل فریدی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کرنل فریدی نے اس سے مصافحہ کیا اور پھر وہ اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 52 میں پہنچ گیا، جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ کرنل فریدی کے ساتھ کیپٹن حمید، قاسم، بلیک فورس کا سیکنڈ چیف ہریش، روزہ، ریکا اور طارق صاحب تھے۔ سر، کرنل ڈیوڈ سے مل کے کوئی کام کی بات معلوم ہوئی؟ ریکا نے پوچھا۔ کرنل ڈیوڈ کو ساری زندگی کوئی کام کی بات معلوم ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہمارے کرنل صاحب کو کام کی بات کیا بتائے گا؟ کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو کرنل فریدی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنسی کا چیف ہے، کوئی عام آدمی نہیں۔ اس کے کارناموں کی فہرست کافی طویل ہے، اسرائیلی صدر اس پر فخر کرتے ہیں، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرضی کارناموں کی فہرست بنا کر اس نے اپنے صدر کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے، کیپٹن حمید نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ کرنل صاحب، یہ سالہ مالا کیپٹن تو چاہتا ہے کہ صرف اس کی تعریف معریف ہوتی رہے، کسی اور کی تعریف تو اسے برداشت ہی نہیں ہوتی، قاسم نے کیپٹن حمید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے منہ نہ لگ بچے، ورنہ میں دان توڑ دوں گا اور پھر تو روتا پھرے گا، کیپٹن حمید نے اسے مقتا دکھاتے ہوئے کہا۔ ابے جا سالے، تیرے جیسے میں سے کپتان وپتان تو میری جیب میں پڑے رہے، قاسم نے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے اس چہیتے قاسم کو سمجھا لیں، یہ کسی دن مجھ سے مار کھائے گا، کیپٹن حمید نے کرنل فریدی سے کہا۔ لگتا ہے تیری کوفڑی دماغ وواغ سے بھی خالی ہو گئی ہے، اسی لیے تو ایسی ویسی باتیں کرنے لگا ہے، کیوں روجا؟ میں ٹھیک بھی کہہ رہا ہوں نا، قاسم نے پہلے کیپٹن حمید سے اور پھر روزہ سے کہا۔ آپ اپنے جھگڑوں میں ہمیں مت گھسیٹا کریں، روزہ نے خشک لہجے میں کہا۔ سر، یہ دونوں تو یوں ہی لڑتے رہیں گے، آپ بتائیں کہ کرنل ڈیوڈ سے آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ ریکا نے کرنل فریدی سے کہا تو قاسم نے اس کی طرف دیکھ کر ایک طویل سانس لی۔ میں کہاں لڑتا وڑتا ہوں، یہ تو سالا کپتان ہے جو لڑائی مڑائی کرتا ہے، اور تم ہو کہ میرا گلا ملا کر رہی ہو، قاسم نے شکوے بھرے نظروں سے دیکھا۔ اب تم دونوں خاموش ہو جاؤ تاکہ ہم کام کی بات کر سکیں، کرنل فریدی نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا کہ کرنل صاحب، میں تو کافی دیر سے خاموش ہوں، کیپٹن حمید نے کہا۔ کرنل فریدی نے اسے غصے سے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں، کیپٹن حمید بھی خاموش رہا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کرنل فریدی نے انہیں کرنل ڈیوڈ سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتا دی۔ سر، پاور ہاؤس کی جو تفصیل آپ نے بتائی تھی اس کے مطابق تو وہ پاور ہاؤس واقعی ناقابل تسخیر تھا، پھر ایسی ریس کہاں سے آ گئی جنہوں نے پاور ہاؤس کو تباہ کر دیا؟ روزہ نے کہا۔ یہ موقف تو کرنل ڈیوڈ کا ہے نا،
کہ پاور ہاؤس کو جدید شعاؤں سے تباہ کیا گیا ہے۔ کرنل فریدی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم اسرائیل حکومت پر شک کر رہے ہو؟ طارق صاحب نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، اسرائیل سے انسانی فلاح کی توقع رکھنا ہی عبث ہے، اسی لیے مجھے تو پہلے ہی ایسے اقدام کی توقع تھی۔ کرنل فریدی نے کہا، سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ حرکت خود اسرائیل کی ہے۔ اسرائیل اس ایجاد پر اکیلا قبضہ کر کے ساری دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہریش نے کہا، سر ہم سائنسدانوں کو تلاش کر لیں گے اور پھر سلور پلان بھی ہمارے قبضے میں ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہم دوسرے ممالک کو اس پروجیکٹ میں شامل رکھیں گے؟ ریکا نے کہا، اسرائیل یا کسی اور ملک نے سائنسدانوں کو اغوا کر کے اس پروجیکٹ کے معاہدے کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب ہم نے بہرحال میں یہ پروجیکٹ حاصل کرنا ہے اور اسے صرف کافرستان کے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ کرنل فریدی نے کہا، سر یہ آپ کا اپنا خیال ہے یا ہماری حکومت نے آپ سے ایسا کہا ہے؟ کیپٹن حمید نے کہا، مجھے یہ ہدایت حکومت کی طرف سے ملی ہے اور ہم حکومت کی ہدایت کے پابند ہیں۔ کرنل فریدی نے کہا تو ریکا ایک دم چونک پڑی۔ اس کے اس طرح چونک پڑنے پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ریکا، تم چونکی کیوں ہو؟ کرنل فریدی نے ریکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر مجھے ایک خیال نے چونکا دیا ہے۔ ریکا نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، بڑی خوشی کی بات ہے، اب پھل پلوٹیاں آہب۔ قاسم نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا۔ پھر اس کی نظر کرنل فریدی پر پڑی تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ کرنل فریدی اسے گور رہا تھا۔ ماچی کرنل صاحب، اس نے انتہائی معصومیت سے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، میرے پاس سیٹ کا ہنٹر موجود ہے۔ کرنل فریدی نے قاسم سے کہا تو اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی پیٹ پر چلا گیا۔ ریکھا، تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ یہ کارروائی ہماری حکومت نے کرائی ہے؟ کرنل فریدی نے کہا، سر آپ تو ذہن کے پردوں میں چھپی ہوئی تحریر کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ریکا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اگر یہ کارروائی ہماری حکومت نے کرائی ہوتی تو پھر وہ ہمیں کیوں یہاں بھیجتی؟ کیپٹن حمید نے تنزیہ لہجے میں کہا، تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ سائنسدانوں کے اغوا کی وجہ سے کافرستان بھی پریشان ہے۔ ریکا نے کہا، نہیں ریکا بیٹے، تمہارے ذہن میں آنے والا خیال غلط ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ہماری حکومت کرنل فریدی کے بجائے کسی اور گروپ کو بیچ دیتی۔ ہماری حکومت کرنل فریدی کے بارے میں جانتی ہے کہ یہ اصول پسند اور سچا انسان ہے۔ اگر یہ مجرموں تک پہنچ گیا تو اس نے کسی سے چھپانا نہیں ہے۔ طارق صاحب نے کہا، نہیں انکل، ایسی بات بھی نہیں۔ ایک محب وطن انسان کو اپنی حکومتی پالیسی کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حکومتی پالیسی پر عمل کرنا ملک و قوم کے مفاد میں ہوتا ہے، لہٰذا کئی بار سر کو بھی مصلحت سے کام لینا پڑا ہے۔ ریکا نے طارق صاحب کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا، اب ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ کرنل صاحب آپ ہی اصل بات بتا کر اس بحث کا خاتمہ کر دیں۔ کیپٹن حمید نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اس کارروائی میں ہماری حکومت کا ہاتھ نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو مجھے کافرستان میں ہی اس کی خبر ہو جاتی، لہٰذا ریکا کا یہ خیال غلط ہے۔ کیپٹن فریدی نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا کہنا ہے کہ اتنی جدید شعائیں کسی ملک کے پاس نہیں ہیں اور پھر بھی یہ کارروائی ہو گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کارروائی اسرائیل نے ہی کی ہے، وہی ہے جو سلور لیبارٹری کے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر چلا سکتا ہے۔ ہریش نے کہا تو کرنل فریدی نے اس بات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ اب آپ کام کہاں سے شروع کریں گے؟ کیپٹن حمید نے کرنل فریدی سے کہا، ہریش تم بتاؤ ہمیں کہاں سے کام شروع کرنا چاہیے؟ کرنل فریدی نے ہریش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر ویسے تو آپ ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ ہمیں حکم دیتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اب آپ نے پوچھا ہے تو میرے ذہن میں ایک نام آ رہا ہے، لارڈ میکالے، اسرائیلی صدر کا مشیر خاص۔ اگر اسرائیل اس کارروائی میں کسی نہ کسی طرح ملوث ہے تو پھر یہ لارڈ میکالے لازماً جانتا ہوگا۔ اگر ہم اسے قابو کر لیں تو ہمیں بہت سی معلومات مل سکتی ہیں۔ ہریش نے کہا، گڈ، تم نے واقعی ایک اہم نام لیا ہے، لارڈ میکالے کو ہی چیک کرنا پڑے گا۔ کرنل فریدی نے ہریش کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو ہریش کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے، ہم لارڈ میکالے کو اغوا کر کے لے آتے ہیں اور اغوا کا یہ کام ہمارا شیر بہادر قاسم کرے گا، کیپٹن حمید نے جوشیلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے قاسم کے کندھے پر تبکی بھی دی۔ اور گوا سالے کپتان بھائی، تم کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تو آج تک کسی قلی قلائی کو اغوا نہیں کیا، لارڈ مارک کو کیسے اغوا کروں گا؟ قاسم نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم تو بہت ہی بہادر ہو قاسم بھائی، ہاتھی جیسی تمہاری جسامت ہے اور شیر جیسا دل،
ایک معمولی سا اغوا والا تمہارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیپٹن حمید نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہ بھائی ماما مجھے معاف رکھو، ماما میں یہ کام وام نہیں کر سکتا، قاسم نے کہا۔ اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو تم ہمارے ساتھ کیوں آئے ہو؟ ریکھا نے کہا۔ ماما مجھے یہ کپتان وپتان شالا والا لایا ہے، قاسم نے کیپٹن حمید کو گورتے ہوئے کہا۔ کیپٹن صاحب آپ کو اپنے کندھوں پر تو اٹھا کر نہیں لائے نا، ریکھا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس شالے نے کہا تھا کہ اسرائیلی پلپلوٹیاں موٹے نوجوانوں کو پسند کرتی ہیں اور ان پر مرتی ورتی ہیں۔ اسرائیل میں لازماً میری دوسری شادی وادی ہو جائے گی اور اس طرح مجھے شالی چپکلی بیگم سے چٹکارا مل جائے گا، قاسم نے کہا۔ سر لارڈ میکالے کو میں لے آؤں گا۔ جیسے ہی قاسم خاموش ہوا، ہریش جلدی سے بولا، اوکے لے آؤ اسے، لیکن اپنے ساتھ ایک دو ساتھیوں کو بھی لے جانا۔ کرنل فریدی نے کہا۔ سر میں اور ریکا ہریش صاحب کے ساتھ چلی جاتی ہیں، روزا نے کرنل فریدی سے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کرنل فریدی نے کہا تو روزا نے ہریش کی طرف دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ریکا اور ہریش بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ تینوں ہی کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ انہیں کمرے سے باہر نکلے ابھی 2-2.5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور روزا اندر داخل ہوئی۔ سر ہماری کوٹھی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور ہم پر زبردست حملہ ہونے والا ہے، روزا نے تیز لہجے میں کہا۔ ابھی اس کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ ایک فلک شگاف دھماکہ ہوا۔ وہ سب تیزی سے اٹھے، لیکن اسی لمحے ایک اور دھماکہ ہوا اور کمرے کی چٹ ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر ان پر آن کی آن میں آ گری۔ ان سب کو ایسا محسوس ہوا جیسے انہیں بھاری پتھروں نے کچل دیا ہو۔ ہاں تو یہ ہے پاکستانی ایجنٹ جنہوں نے برٹی اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے، GP7 کے سربراہ کرنل شامون نے جولیا اور چوہان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت بے ہوش تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور انہیں راڈز والی کرسیوں پر جکڑ دیا گیا تھا۔ علی عمران اور اس کے ساتھی شروع سے ہی GP7 کی نظروں میں تھے۔ جس کوٹھی میں عمران اور اس کے ساتھی ٹہرے ہوئے تھے، GP7 نے وہاں جدید ترین ڈکٹا فون فٹ کیے ہوئے تھے۔ یہ انتہائی حساس ڈکٹا فون تھے جو اس کوٹھی کے ہر کمرے میں پیدا ہونے والی معمولی سی آواز کو بھی ان تک پہنچا رہے تھے۔ اسی لیے کرنل شامون عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہر بات سے آگاہ تھا، چونکہ اسے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تک غیر ملکی ایجنٹ اسرائیل کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہ کرے، ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جائے۔ البتہ جیسے ہی غیر ملکی ایجنٹ اسرائیل کے مفاد کے خلاف کوئی کام کرے تو ان کے خلاف فوراً ایکشن لیا جائے۔ پاکستانی ایجنٹوں نے لارڈ میکالے کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا تو کرنل شامون نے فوراً حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے فوری اقدامات کی وجہ سے پاکستان کے 2 ایجنٹ جولیا اور چوہان اس وقت ان کے سامنے موجود تھے۔ انہیں ہوش میں لاؤ، ذرا ان کا انٹرویو تو کریں، کرنل شامون نے اپنے ساتھ کھڑے ٹارچر روم کے انچارج ہارورڈ سے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، ہارورڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس لمحے ٹارچر روم کا دروازہ کھلا اور اس کا ایک ماتحت اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کارڈلیس فون سیٹ تھا۔ باس، کمپیوٹر روم سے بلیکی کی کال ہے، ماتحت نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل شامون نے اس کے ہاتھ سے کارڈلیس فون لیا اور کان سے لگا لیا۔ یس کرنل شامون اسپیکنگ، اس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ باس، شارک کالونی میں موجود کافرستانی ایجنٹ بھی لارڈ میکالے کی اغوا کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، دوسری طرف سے بلیکی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کرنل فریدی کی یہ جرأت کہ وہ لارڈ میکالے کو اغوا کرنے کا پروگرام بنائے، میں ابھی اسے اس گستاخی کی سزا دیتا ہوں، کرنل شامون نے غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کال بھی کاٹ دی۔ تم ابھی انہیں ہوش میں مت لاؤ، میں ابھی کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے آتا ہوں، پھر انہیں بھی ان کے انجام سے دوچار کروں گا، کرنل شامون نے ہاورڈ سے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے آفس میں آ گیا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ میتھیو، فوراً میرے کمرے میں آؤ، کرنل شامون نے اتنا حکم دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ ٹیلی فون کا ریسیور رکھ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبرز پریس کیے۔ یس چیف، دوسری طرف سے فوراً ہی اس کی سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ایکشن گروپ نمبر 1 اور 2 کو ہدایت کر دو کہ وہ تیار ہو کر اپنی گاڑیوں کے قریب پہنچ جائیں، کرنل شامون نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے سیکرٹری کا جواب سنے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ میتھیو، ہمیں بیک وقت 2 گروپس کے خلاف آپریشن کرنا ہے۔ دونوں گروپ ہی انتہائی چالاک، ہوشیار اور تیز ہیں۔ اگر انہیں معمولی سا موقع بھی مل گیا تو پھر دنیا کو ان کی نہیں بلکہ ہماری لاشیں ملیں گی، لہٰذا ہم نے فوری اور تیز ایکشن کرنا ہے۔ تم اسٹیٹ کالونی کی کوٹھی نمبر 40 میں چلے جاؤ اور میزائلوں سے اس کی کوٹھی اڑا دو، اور اس کوٹھی میں موجود افراد میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، کرنل شامون نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی، میتھیو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جاؤ، ایکشن گروپ 2 کو اپنے ساتھ لے جاؤ، میں نے گروپ کو تیار رہنے کا حکم دیا تھا،
कर्नल शामून ने बदस्तूर तहक्कुमाना लहजे में कहा तो मैथ्यू ने उसे सलाम किया और कमरे से बाहर निकलता चला गया। मैथ्यू इमरान और उसके साथियों का खात्मा कर देगा, जबकि मैं कर्नल फरीदी और उसके साथियों का खात्मा कर देता हूँ, कर्नल शामून ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर वो उठकर अपने कमरे से बाहर आ गया। पार्किंग में एक वैन में एक्शन ग्रुप 1 के मेंबर्स बाहर बैठे हुए थे। वैन से आगे उसकी जीप खड़ी थी। मैथ्यू एक्शन ग्रुप नंबर 2 के साथ जा चुका था। कर्नल शामून तेज तेज कदमों से चलता हुआ जीप के करीब पहुंचा और फिर वो उछलकर जीप की फ्रंट सीट पर बैठा। उसके बैठते ही ड्राइवर ने जीप एक झटके से आगे बढ़ा दी। हमने स्टार कॉलोनी जाना है, सड़क पर आते ही कर्नल शामून ने ड्राइवर से कहा। ओके बॉस, ड्राइवर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने जीप की रफ्तार भी बढ़ा दी। जीप पर और जीप से पीछे वैन पर GP7 का मखसूस झंडा लहरा रहा था, जिसकी वजह से सड़क पर चलने वाली गाड़ियां उन्हें फौरन ही रास्ता दे देती। चौराहों पर खड़े हुए ट्रैफिक सार्जेंट उन गाड़ियों को देखकर एकदम उस्ताद हो जाते। तकरीबन 15 मिनट की तेज ड्राइविंग के बाद GP7 का यह काफिला स्टार कॉलोनी पहुंच गया। हमने कोठी नंबर 52 पर रेड करना है, कर्नल शामून ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा। यस बॉस, ड्राइवर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और फिर चंद लम्हों बाद जीप एक दरमियाने साइज की खूबसूरत सी कोठी के गेट पर पहुंचकर रुक गई। कर्नल शामून जेब से नीचे उतरा और उसके तमाम मातहत भी जीप और वैन से नीचे उतर आए। इस कोठी पर मिसाइलों की बारिश कर दो, आग लगा देने वाले बम बरसाओ, इतने बम बरसाओ कि ये कोठी आग के समंदर में बदल जाए, इस कोठी में मौजूद फौलाद भी पिघलकर पानी हो जाए। कर्नल शामून ने गुर्राते हुए लहजे में अपने मातहतों को हुक्म दिया तो उसके चंद मातहत फौरन ही वैन की छत पर चढ़ गए। वैन की छत से वो कोठी के अंदर बम और मिसाइल बआसानी बरसा सकते थे। उस वक्त दिन था और सड़क पर ट्रैफिक का हुजूम था, लेकिन उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी और न ही कोई उनकी कार्रवाई में मुदाखलत की जरूरत कर सकता था, इसलिए वो आवाम की तरफ से मुतमईन थे। कर्नल शामून के हुक्म देने के सिर्फ चंद सेकंडों के बाद ही उसके मातहतों ने कार्रवाई शुरू कर दी। पूरा माहौल ही एकदम खौफनाक धमाकों से गूंज उठा। धमाकों के साथ ही सड़क पर अफरा तफरी मच गई। गाड़ियां अंधाधुंध भागने लगी और फिर चंद लम्हों में ही ये सड़क सुनसान हो गई, जबकि कर्नल शामून के मातहत मुसलसल कोठी नंबर 52 पर मिसाइल और आग लगा देने वाले बम बरसा रहे थे। थोड़ी ही देर में कोठी का नामो निशान मिट गया। आग और धुएं ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया था। कर्नल शामून ने हाथ का इशारा किया तो उसके मातहतों ने बम और मिसाइल बरसाने बंद कर दिए। कर्नल शामून कुछ देर तो वही रुका रहा, फिर वो आगे बढ़ा। कोठी का गेट और दीवारें उड़ चुकी थीं और उससे आगे धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। वो 2-3 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि उसे रुक जाना पड़ा। आग की तपिश इतनी तेज थी कि उससे मजीद आगे जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। कर्नल शामून ने वहीं रुककर दूर दूर तक नजर दौड़ाई। आग की सुर्ख और नीली रोशनी में उसे कोई चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। कर्नल शामून चंद लम्हों तक वहां का जायजा लेता रहा और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, चले थे लॉर्ड मिकाले को अगवा करने। इन्हें मालूम नहीं कि लॉर्ड मिकाले इसराइल के लिए किस कदर अहमियत रखता है। एक लॉर्ड मिकाले के लिए अगर पूरे काफिरिस्तान को उड़ाना पड़ा तो इसराइल इससे दरेग भी नहीं करेगा, कर्नल शामून ने तंजिया लहजे में कहा। इसके बाद वो वापस मुड़ा और फिर जीप की फ्रंट सीट पर बैठ गया। जीप का ड्राइवर उसकी कार्रवाई के दौरान जीप से नीचे नहीं उतरा था और उसने जीप भी स्टार्ट ही रखी थी, इसीलिए जैसे ही कर्नल शामून जीप में बैठा उसने जीप एक झटके से आगे बढ़ाई और फिर 15 मिनट बाद कर्नल शामून अपने ऑफिस में दाखिल हो रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी फातिहाना मुस्कुराहट थी जैसे वो किसी दुश्मन मुल्क की फौज को नेस्तो नाबूद करके आया हो। अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद उसने एक तवील सांस ली। इसी लम्हे सफेद रंग के टेलीफोन की घंटी बजने लगी। कर्नल शामून ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। कर्नल शामून स्पीकिंग, उसने रिसीवर कान से लगाते हुए करख्त लहजे में कहा। कर्नल डेविड, द चीफ ऑफ GP5। दूसरी तरफ से कर्नल डेविड की मखसूस आवाज सुनाई दी। ओ कर्नल साहब, आप फरमाइए, कैसे फोन किया? कर्नल शामून ने इस मर्तबा नरम लहजे में कहा, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि कहीं गैर मुल्की एजेंटों की वजह से आपको कोई परेशानी तो नहीं है? दूसरी तरफ से कर्नल डेविड की आवाज सुनाई दी। नहीं नहीं कर्नल साहब, भला किसी में इतनी जरूरत है कि वो कर्नल शामून को परेशान करे? कर्नल शामून ने गरूर से कहा। कर्नल साहब, इस वक्त 4 ममालिक के एजेंट इसराइल में मौजूद होंगे। उन एजेंटों में अली इमरान, कर्नल फरीदी और मेजर प्रमोद बहुत ज्यादा शोहरत के हामिल हैं और अब कुछ अरसे से कर्नल जाहिद ने भी सीक्रेट फील्ड में अपना मकाम बना लिया है। इन सबको यही शक है कि इस कार्रवाई में इसराइल मुलव्वस है और इसी शक की बिना पर उन्होंने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी है। कर्नल डेविड की आवाज सुनाई दी।
कर्नल साहब, ये लोग आपको तो परेशान कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं। ये सच है कि इमरान और कर्नल फरीदी इसराइल के खिलाफ हरकत में आए हैं, लेकिन मैंने उन्हें सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया है। कर्नल साहब, उनकी हड्डियां भी जल जल कर कोयला हो चुकी हैं। कर्नल शामून ने तंजबर लहजे में कहा, क्या इमरान और कर्नल फरीदी हलाक हो चुके हैं? नहीं, नामुमकिन। दूसरी तरफ से कर्नल डेविड की हैरत भरी आवाज सुनाई दी तो कर्नल शामून के चेहरे पर मौजूदा तंजिया मुस्कुराहट और ज्यादा गहरी हो गई। ये आपके लिए नामुमकिन बात होगी, लेकिन कर्नल शामून के गैज़ो गज़ब के तूफान के सामने वो लोग खसो खशाक की तरह बह गए हैं। कर्नल शामून ने मुतकब्बिराना लहजे में कहा, नहीं, मैं जब तक उनकी लाशें अपनी आंखों से ना देख लूं मुझे यकीन नहीं आएगा। कर्नल डेविड ने कहा, आप यकीन करें या ना करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनकी हलाकत की रिपोर्ट सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। उन मारूफ एजेंटों के बाद कोई और एजेंट इसराइल आए और उन्होंने इसराइल के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश की तो उनका अंजाम भी उन दोनों जैसा होगा। ओके, गुड बाय। कर्नल शामून ने तंजिया और तकब्बुर के मिले जुले तासुरात के साथ कहा और फिर उसने रिसीवर भी क्रेडल पर रख दिया। अहमक कर्नल डेविड हमेशा ही पाकिस्तानी एजेंटों से खौफजदा रहा है, कर्नल शामून ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, कम इन, उसने बुलंद आवाज में कहा तो दरवाजा खुला और मैथ्यू अंदर दाखिल हुआ, जिसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। कर्नल शामून उसके चेहरे के तासुरात देखते ही समझ गया कि वो कामयाब लौटा है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक कहानियां पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए अमेजिंग उर्दू। सिल्वर लेबोरेटरी तक पहुंचने के लिए बलून इस्तेमाल किए गए हैं और इससे पहले लेबोरेटरी के पावर हाउस को जदीद शुआ से तबाह किया गया है। इमरान ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, चंद लम्हा पहले ही टाइगर वापस आया था और उसने ओब्रायन से अपनी मुलाकात की तफसील बताई थी। इमरान की बात के जवाब में टाइगर खामोश रहा। मिलने वाली इन मालूमात से भी हमें ये मालूम नहीं हुआ कि ये कार्रवाई किसने की है, और जब तक हमें ये मालूम ना हो हम अपनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इमरान ने कहा। टाइगर इमरान की इस बात का जवाब भी कुछ ना बोला, क्योंकि उसे खुद भी कुछ आइडिया नहीं था, और जहां इमरान जैसा शख्स उलझा हुआ था वहां भला टाइगर क्या अंदाजा लगा सकता था। इमरान जब से इसराइल आया था इस कोठी से बाहर नहीं निकला था। उसने यहीं बैठकर मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मालूमात नहीं मिली थी। बॉस, इसराइल में मौजूद जहादी ग्रुप इसराइली हुकूमत के राजों से आगाह रहते हैं और तमाम जहादी ग्रुप्स से आपके ताल्लुकात हैं, आप उनसे पूछें। हो सकता है कि कोई ग्रुप इस बारे में जानता हो। टाइगर को अचानक ही इसराइल के जहादी ग्रुप्स का ख्याल आया तो उसने चौंकते हुए कहा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं ये कोशिश कर चुका हूँ, वो लोग भी इस बारे में कुछ नहीं जानते, इमरान ने कहा। फिर इससे पहले कि टाइगर इमरान के बात के जवाब में कुछ कहता, कमरे का दरवाजा खुला और जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। बॉस, हमारी कोठी को घेरा जा रहा है, जोसेफ ने तेज लहजे में कहा। फौरन ही साथ वाली कोठी में शिफ्ट हो जाओ, ये जो कार्रवाई करते हैं इन्हें करने दो, इमरान ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही वो उछलकर खड़ा हो गया। उसके साथ साथ टाइगर भी उठ खड़ा हुआ। बॉस, मैं जोआना को भी बुला लाता हूँ, जोसेफ ने कहा और फिर वो बर्क रफ्तारी से कमरे से बाहर निकल गया। जबकि इमरान ने कमरे के दरवाजे के करीब दीवार पर एक जगह पर मखसूस अंदाज में 3 मरतबा हाथ मारा तो चंद फीट आगे दीवार के साथ रखी हुई ड्रेसिंग टेबल अपनी जगह से सरक गई और दीवार में एक खला नजर आने लगा। इमरान और टाइगर इस खला की तरफ बढ़े। जैसे ही वो खला के करीब पहुंचे, जोसेफ और जोआना भी कमरे में दाखिल हुए। खला की दूसरी जानिब सीढ़ियां नीचे जा रही थी। वो चारों सीढ़ियों पर पहुंचे तो इमरान ने यहाँ भी दीवार पर एक जगह 3 बार हाथ मारा तो वो खला बंद हो गया और वहाँ अंधेरा छा गया। टाइगर ने जेब में से सेलफोन निकालकर उसकी टॉर्च रोशन की और फिर वो नीचे उतरने लगे। तकरीबन 19-20 सीढ़ियों के बाद एक सुरंगनुमा रास्ता आ गया। वो उस रास्ते पर चलने लगे। तकरीबन 1-1.5 मिनट बाद वो दूसरी कोठी में पहुंच चुके थे। उनकी पहली वाली कोठी में आग लगाने वाले बम और मिसाइल बरसाए जा रहे थे। उस कोठी में मुसलसल धमाके हो रहे थे। आग इस कदर भड़क चुकी थी कि उसकी तपिश उन्हें दूसरी कोठी के कमरों में भी महसूस हो रही थी। जोसेफ, तुम यहाँ भी गेट पर चले जाओ और जोआना तुम छत पर जाकर गर्दोपेश पर नजर रखो, इमरान ने जोसेफ और जोआना को हिदायत देते हुए कहा। तो वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। इसी लम्हे इमरान के सेलफोन की घंटी बजने लगी। इमरान ने जेब में से सेलफोन सेट निकाला और कॉल ओके का बटन प्रेस कर दिया।
علی عمران MSc DSc آکسن اسپیکنگ۔ عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، شکر ہے عمران صاحب، آپ کی آواز سننے کو ملی۔ ہماری رہائش کی کوٹھی تو آگ اور دھوئیں کے سمندر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ دوسری طرف سے صفدر کی مطمئن آواز سنائی دی، تم لوگ 39 میں آ جاؤ۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے کال منقطع کر کے سیٹ جیب میں رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد صفدر، نعمانی اور تنویر وہاں آ گئے۔ عمران صاحب، ہماری کوٹھی پر GP7 نے ریڈ کیا ہے، نعمانی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ GP5 سائنسدانوں کی تلاش کا کام کر رہی ہے اور GP7 کے ذمے غیر ملکی ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ عمران نے اس بات کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، عمران صاحب، اگر GP5 سائنسدانوں کی تلاش کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سائنسدانوں کی گمشدگی میں اسرائیل کا ہاتھ نہیں ہے۔ صفدر نے کہا، اگر GP5 واقعی تلاش کر رہی ہے، کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی تو؟ تنویر نے کہا، اسی بات نے تو مجھے الجھا دیا ہے، ابھی تک کچھ واضح نہیں ہوا۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، مس جولیا اور چوہان کی طرف سے کوئی رپورٹ ملی؟ نعمانی نے پوچھا۔ نہیں، تم انہیں فون کر کے پوچھ لو کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ عمران نے نعمانی سے کہا، جی بہتر۔ نعمانی نے مختصراً کہا اور پھر اس نے اپنی جیب میں سے سیل فون نکالا اور نمبر پریس کرنے لگا، جبکہ عمران نے آنکھیں بند کی اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ عمران صاحب، مس جولیا اور چوہان کے سیل فون آف ہیں، نعمانی نے کہا تو عمران نے آنکھیں کھول دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت GP7 کی قید میں ہیں۔ عمران نے کہا، ہمیں فوری طور پر GP7 کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کرنا چاہیے۔ تنویر نے جوشیلے لہجے میں کہا، جولیا اور چوہان حلوہ نہیں ہے کہ GP7 انہیں نگل جائے گی۔ وہ ایسی ہڈی ہے جو GP7 کے حلق میں پھنس گئی تو ان کا سانس لینا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور روکی اندر داخل ہوا۔ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران صاحب، ایک بری خبر ہے، مس جولیا اور چوہان صاحب GP7 کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں۔ کرنل شامون ان پر تشدد کے بعد انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روکی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، تم یہ بتاؤ کہ سائنسدانوں کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ عمران نے اسے پوچھا۔ روکی عمران کی بات سن کر حیران ہوا۔ اس کے خیال کے مطابق تو اس خبر سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو پریشان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن عمران نے اس خبر کو اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ اسے اپنے ساتھیوں کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ سائنسدانوں کے لیے پریشان تھا۔ روکی صاحب، ہمارے ساتھی GP7 کے لیے ترنے والا نہیں ہے اور نہ ہی یہ سچویشن ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم سینکڑوں مرتبہ ایسی سچویشن سے گزر چکے ہیں، لہٰذا آپ بھی مس جولیا اور چوہان کے لیے پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان سب نے ہی روکی کے چہرے کے تاثرات سے اس کے دل کی بات پڑھ لی تھی، اسی لیے صفدر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ لوگ اس قدر مطمئن ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ روکی نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب نے آپ سے پوچھا تھا کہ سائنسدانوں کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوئی ہے آپ کو؟ نعمانی نے کہا، لارڈ میکالے کا PA ہے جس کا نام شیفرڈ ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ سائنسدانوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ روکی نے کہا، تو پھر کہاں ہے یہ شیفرڈ؟ عمران نے کہا، آپ حکم دیں، میں ابھی جا کر اسے لے آتا ہوں۔ روکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، نعمانی تم روکی کے ساتھ چلے جاؤ۔ عمران نے نعمانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوکے عمران صاحب۔ نعمان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر روکی اور وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ عمران، ہمیں GP7 کے ہیڈ کوارٹر پر کارروائی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کرنل شامون انہیں ہوش میں لائے بغیر ہی ہلاک کر دے۔ تم تو خود بخود ہوش میں آ جاتے ہو، لیکن ہم میں سے کوئی اور خود بخود ہوش میں نہیں آتا۔ تنویر نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عمران صاحب، اس وقت چونکہ اور کوئی کام نہیں ہے، اسی لیے تنویر کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ صفدر نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، تم اور تنویر GP7 کے ہیڈ کوارٹر چلے جاؤ، جوانا کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ عمران نے کہا، وہاں ہر قسم کی کارروائی کی ہمیں آزادی ہوگی نا؟ تنویر نے خوشی سے معمول لہجے میں کہا، ہاں، تم اس کارروائی کے انچارج ہو، جو چاہو کرنا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو عمران۔ آؤ صفدر۔ تنویر نے جوش و مسرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پہلے عمران اور پھر صفدر سے کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ انہوں نے جوانا کو بلایا اور پھر ان کی کار GP7 کے ہیڈ کوارٹر کی طرف دوڑنے لگی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا اور کار کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ کار کے خفیہ خانوں میں ان کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ سائنٹیفک سیکیورٹی سسٹم کو جامد کر دینے والی جدید ترین اہم مشین بھی کار میں موجود تھی، اور GP7 کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے سے پہلے ہی صفدر نے وہ مشین بھی خفیہ خانے سے نکال لی تھی۔ GP7 کے ہیڈ کوارٹر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا، البتہ گیٹ سے آگے کچھ فاصلے پر رکاوٹیں موجود تھیں۔
गेट पर बहुत से मुसल्लह अफराद मौजूद थे। तनवीर ने मेन गेट क्रॉस करके कार गार्ड पोस्ट के करीब रोक दी। बहुत से मुसल्लह अफराद कार के गिर्द आ गए। हमारा ताल्लुक GP5 से है और हमें कर्नल डेविड साहब ने एक खसूसी पैगाम देकर भेजा है। वो पैगाम हमने कर्नल शामून साहब को देना है। कर्नल साहब को इत्तला दी जाए। तनवीर ने खिड़की से सर बाहर निकालते हुए कहा। तनवीर की बात सुनकर वहां खड़े हुए तमाम मुसल्लह अफराद मुतमईन हो गए। एक आदमी पोस्ट गार्ड की तरफ बढ़ा। इसी लम्हे सफदर ने एम मशीन ऑन कर दी। एम मशीन का पहले सुर्ख बल्ब रोशन हुआ और फिर वो सब्ज हो गया। जैसे ही बल्ब का रंग सब्ज हुआ, सफदर ने तनवीर और जवाना को इशारा किया और फिर वो तीनों कार से नीचे उतरे। GP5 का नाम सुनकर चूंकि तमाम मुसल्लह अफराद मुतमईन हो गए थे, इसीलिए उन्होंने उन तीनों के कार से नीचे उतरने को अहमियत ना दी। लेकिन फिर वो चौंके क्योंकि सफदर, तनवीर और जवाना के हाथों में साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल दिखाई दिए थे। लेकिन अब उन्हें चौंकने का कोई फायदा ना हुआ। उन तीनों के मशीन पिस्टल से बैक वक्त गोलियों की बौछार हुई और एक साथ ही दर्जनों चीखें बुलंद हुई। दर्जनों अफराद जमीन पर गिरे और ज़िबा किए हुए मुर्गे की तरह चलने लगे। सफदर फायरिंग करते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ा। वो मेन गेट बंद करके वापस पलटा तो तमाम अफराद हलाक हो चुके थे। जवाना ने पोस्ट गार्ड्स को भी हलाक कर दिया था। ये तमाम कार्रवाई महज चंद सेकंडों में ही मुकम्मल हो गई थी। एम मशीन कार पर मौजूद थी, इसीलिए वो मुतमईन थे कि साइंसी हिफाजती निज़ाम का कोई हरवा उन पर इस्तेमाल नहीं होगा। गेट पर मौजूद तमाम अफराद का खात्मा करने के बाद वो आगे बढ़ने लगे। अभी वो चंद फीट ही चले थे कि फिजा फायरिंग की तेज आवाज से गूंज उठी। वो तीनों ही जमीन पर गिर गए और कलाबाजियां खाने लगे। गोलियां उनके आसपास से गुजरने लगी। कमरों की तरफ से कोई 14-15 अफराद आए थे जो मशीन गनों से लैस थे और उन्होंने ही उन पर फायरिंग की थी। सफदर, तनवीर और जवाना रोलिंग करते हुए एक दूसरे से दूर हुए और साथ ही उन तीनों ने फायरिंग भी की। उनकी फायरिंग के नतीजे में वो 14-15 अफराद मौत का रक्स करने लगे। घूमते घूमते वो जमीन पर गिरने और उछलने लगे। मौत का ये खेल चंद मिनटों तक जारी रहा। अब सामने कोई भी ज़ीरूह दिखाई नहीं दे रहा था। वो तीनों जमीन से उठे और असल इमारत की तरफ बढ़ने लगे। उनकी समाज की तमाम तर हसयात पूरी तरह बेदार थी। पैदा होने वाली मामूली सी आवाज को भी वो महसूस किए बगैर ना रह सकते थे। उन तीनों के हाथों में मशीन पिस्टल थे और वो निहायत एहतियात से कदम बढ़ा रहे थे। अचानक ही उन्हें छत पर किसी की झलक दिखाई दी और उसके साथ ही वो तीनों परिंदों की तरह उड़े और दूर दूर जा गिरे। एक आध साथ का ही फर्क पड़ा था क्योंकि जहां वो एक साथ पहले मौजूद थे वहां एक जबरदस्त हैंड ग्रेनेड आकर गिरा था और एक जबरदस्त धमाका हुआ था। अगर वो उड़कर दूर न जा गिरते तो यकीनन उन तीनों के जिस्मों के परखचे उड़ जाने थे। अब भी हैंड ग्रेनेड के कई टुकड़े उनके करीब आकर गिरे थे। तनवीर जमीन पर गिरने के बाद एक बार फिर हवा में बुलंद हुआ। उसकी उड़ान बहुत ही ऊंची थी। हवा में बुलंद होते होते उसके मशीन पिस्टल का रुख छत की तरफ हुआ। उसने बगैर तामुल ट्रिगर दबा दिया तो पहले एक चीख बुलंद हुई और अगले ही लम्हे एक और फलक शगाफ धमाका हुआ। छत पर मौजूद आदमी नीचे एक और हैंड ग्रेनेड फेंक रहा था कि तनवीर का मशीन पिस्टल से निकली हुई गोलियों का शिकार हो गया, जिसकी वजह से हैंड ग्रेनेड वहीं छत पर गिर गया। छत का भी काफी हिस्सा उड़ गया और उस आदमी के जिस्म के भी चीतड़े उड़ गए। उन तीनों की आंखें सर्च लाइट की तरह चारों तरफ गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लिहाजा वो एक बार फिर कमरों की तरफ बढ़ने लगे। वो बहुत ज्यादा मोहतात थे और उनके कान कोई आवाज सुनने के लिए बेचैन, आंखें किसी को देखने के लिए मुस्तरब और मशीन पिस्टल्स गोलियां उगलने के लिए बेकरार। वो मोहतात कदमों से चलते हुए कमरों के करीब पहुंच गए। कमरों तक पहुंचते हुए उनका सामना मजीद किसी से नहीं हुआ, जबकि पूरी बिल्डिंग पर गहरा सकूत तारी हो गया था। जवाना, तुम यही ठहरो, हम कमरों की तलाशी लेते हैं। तनवीर ने जवाना से कहा तो उसने असबात में सर हिला दिया। जवाना बरामदे में रुक गया जबकि सफदर और तनवीर कमरों की तलाशी लेने लगे। एक कमरे में उन्हें जूलिया और चौहान नजर आ गए। वो दोनों बेहोश थे और रोड्स वाली कुर्सियों पर जकड़े हुए थे। रोड्स वाली कुर्सियों पर जकड़े होने के बावजूद उनके हाथ भी रस्सियों से बंधे हुए थे। सफदर और तनवीर ने कमरे में नजरें दौड़ाई तो उन्हें एक दीवार में अलमारी नजर आई। सफदर अलमारी की तरफ बढ़ा
اس نے الماری کھولی تو اس میں میڈیکل باکس موجود تھا اور میڈیکل باکس میں اینٹی گیس انجیکشن بھی موجود تھے۔ صفدر نے ایک انجیکشن اور سرنج اٹھائی اور اسی لمحے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے تنویر کی طرف دیکھا۔ تنویر ریت کی خالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح نیچے گر رہا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھ سے انجیکشن اور سرنج فرش پر جا گری تھی اور پھر وہ بھی تنویر ہی کی طرح نیچے گرا اور اس کا دماغ تاریکیوں میں گم ہو گیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے۔ شکریہ۔ روشنی نے حال کا جائزہ لیا۔ ہال میں چند افراد ہی موجود تھے۔ روشنی ایک کونے والی میز کی طرف بڑھی۔ سمارٹ ہوٹل شہر کا معروف ہوٹل تھا اور یہاں ہر وقت گاہکوں کا رش رہتا تھا، لیکن آج اس کا ہال خالی تھا تو اس کی وجہ موسم تھا۔ کئی ہفتوں بعد سورج نے اپنی شکل دکھائی تھی اور چونکہ آج چھٹی کا دن بھی تھا اسی لیے سارا شہر ہی سمندر کے کنارے دوڑ گیا تھا۔ ایسے موسم کو انجوائے کرنے اور سن بات لینے کا مزہ دریا اور سمندر کے کنارے ہی آتا تھا۔ شہر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ساحل سمندر تھا، اسی لیے جب بھی ایسا موسم ہوتا تو سارا شہر ہی دیوانوار سمندر کی طرف بھاگتا تھا اور ایسے میں شہر تقریباً ویران ہو جاتا۔ آج بھی شہر پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ سڑکیں سنسان تھیں، شاپنگ سینٹرز اور ہوٹل وغیرہ ویران دکھائی دے رہے تھے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا لیکن اس کے باوجود سمارٹ ہوٹل کا ہال تقریباً خالی ہی تھا۔ روشنی ایک میز پر بیٹھ چکی تو فوراً ویٹر اس کے قریب آ گیا۔ یس مادام، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو روشنی نے اسے کھانے کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی میز پر کھانا سرو کر دیا گیا اور کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کھانے میں مصروف تھی کہ اس کی نظر ایک جوڑے پر پڑی۔ عورت اور مرد دونوں ہی خوبصورت تھے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ روشنی کے قریب میز پر آ کر بیٹھ گئے۔ وسکی کی بوتل لاؤ۔ روشنی نے مرد کی آواز سنی تو اس نے برا سا منہ بنایا اور ایک بار پھر کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جانی ڈیئر، بس کرو، تمہیں چڑھ جاتی ہے۔ روشنی کھانے سے فارغ ہوئی تو اس نے عورت کی آواز سنی۔ روشنی نے سرسری انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھا۔ بوتل اب ختم ہو چکی تھی جبکہ مرد کے ہاتھ میں وسکی سے ایک گلاس بھرا ہوا تھا۔ ارے نہیں چڑھتی ڈیئر، میں تو ایک اور بوتل منگواؤں گا۔ ویٹر، وسکی کی ایک بوتل اور لاؤ۔ مرد نے پہلے اپنی ساتھی عورت سے کہا اور پھر اس نے ویٹر کو آواز دی۔ روشنی ہاتھ دھو کر واپس آئی تو ان کی میز پر شراب کی ایک اور بوتل آ چکی تھی۔ روشنی نے ویٹر کو اشارے سے بلایا اور اسے کافی کا آرڈر دے دیا۔ چند منٹوں بعد اسے کافی سرو کرتی گئی اور وہ کافی پینے لگی۔ ماریا ڈیئر، تمہیں پتا ہے کہ ایک بہت ہی دلچسپ ڈرامہ چل رہا ہے۔ مرد جس کا نام اس کی ساتھی عورت نے جونی لیا تھا نے جھولتے ہوئے کہا۔ کون سے تھیٹر میں چل رہا ہے ڈرامہ؟ ماریا نے دلچسپی سے پوچھا۔ لگتا تھا کہ اسے ڈراموں سے بہت لگاؤ تھا۔ ماریا ڈیئر، یہ اسٹیج ڈرامہ نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی خطرناک ڈرامہ ہے جس میں اب تک درجنوں لوگ مارے جا چکے ہیں اور ابھی سینکڑوں لوگ مارے جائیں گے۔ جونی نے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم زیادہ پی لیتے ہو تو بہک جاتے ہو، ماریا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم سمجھ رہی ہو کہ میں بہک گیا ہوں؟ ایسی بات نہیں، یہ ملکوں کے درمیان ایک دلچسپ اور خونی ڈرامہ ہے۔ اسرائیل، کافرستان، پاکیشیا، بلغاریہ اور اراڈان کے سائنسدان ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے اور پھر تمام سائنسدان اغوا ہو گئے۔ اب پانچوں ممالک ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں اور ان کے ایجنٹ ایک دوسرے کو قتل پہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ جونی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی دلچسپ ڈرامہ اس کے سامنے ہوا ہو اور وہ اس کی تفصیل بتا رہا ہو۔ تم باقی ماندہ شراب پی لو اور اس کے بعد میں تمہیں تمہارے فلیٹ چھوڑاتی ہوں، ماریا نے بیزار لہجے میں کہا۔ روشنی پہلے تو بیزاری سے ان کی باتیں سن رہی تھی لیکن پاکیشیا اور سائنسدانوں کا ذکر سن کر وہ چونکی اور توجہ سے ان کی باتیں سننے لگی، لیکن بظاہر وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھی، صرف کافی پی رہی تھی۔ تم میری باتوں پر یقین نہیں کر رہی ہو؟ نہ کرو، معاملہ ہی ایسا ہے کہ میں تمہیں کوئی ثبوت نہیں دکھا سکتا، جونی نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنے کندھے بھی اچکائے۔ مجھے تمہاری بات پر یقین آ گیا ہے ڈیئر، اب اٹھو، میں تمہیں تمہارے فلیٹ پر پہنچا دوں، ماریا نے کہا۔ تمہارا شکریہ، تم جا سکتی ہو، میں اپنے فلیٹ تک خود جا سکتا ہوں، جونی نے ناراض لہجے میں کہا۔ اب زیادہ ناراضگی مت دکھاؤ، اٹھو، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ اوہ، کہاں ہے تمہارا وائلٹ؟ میں وسکی کا بل ادا کر دوں، ماریا نے اس مرتبہ بے تکلفانہ انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جونی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا بٹوا نکالا اور والٹ میں موجود تمام ڈالرز نکال لیے۔
اس کے بعد اس نے ویٹر کو بلایا اور بل لانے کے لیے کہا۔ روشنی نے بھی اسی دوران اپنا بل ادا کر دیا۔ اٹھو اب چلے، ماریا نے جونی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم اکثر میرا والٹ خالی کر دیتی ہو، جونی نے ناراض لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا ہوا، میں اکثر تمہارے بیزار لمحوں کو خوشیوں میں بھی تو بدل دیتی ہوں، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ہال کے دروازے کی طرف بڑھے، جبکہ روشنی ان سے پہلے ہی اٹھ کر باہر پارکنگ میں آ گئی جہاں اس کی کار موجود تھی۔ ماریا اور جونی بھی ہال سے باہر آ کر پارکنگ کی طرف بڑھے اور نیلے رنگ کی ایک کار میں سوار ہو گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ماریا بیٹھی تھی، جبکہ جونی اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ 5 ممالک کا ذکر روشنی کے لیے دلچسپی کا باعث تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پاکیشیا اور اسرائیل کے تعلقات نہیں ہیں، اسرائیل پاکیشیا کو اور پاکیشیا اسرائیل کو دشمن سمجھتا ہے۔ پھر وہ دونوں کیسے ایک ہی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے؟ نہ صرف یہ 2 ممالک بلکہ برگانیہ، کافرستان اور اراڈان بھی اس پروجیکٹ میں شریک تھے۔ اس کے ذہن میں کئی سوال ابھر رہے تھے اور صرف جونی ہی اس کے سوالوں کا جواب دے سکتا تھا، لہٰذا اس نے جونی سے معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جونی اور ماریا کی کار گرین روڈ کی طرف جا رہی تھی۔ روشنی نہایت احتیاط سے ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ پھر ان کی کار لارڈ پلازا کے پارکنگ میں پہنچ کر رک گئی۔ وہ دونوں کار سے نیچے اترے۔ ماریا پلازا سے باہر جانے لگی جبکہ جونی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روشنی بھی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جونی دوسری منزل پر پہنچ کر فلیٹس کے طرف بڑھا اور پھر ایک فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا اور چابی سے تالا کھولنے لگا۔ جب وہ فلیٹ میں داخل ہو گیا تو روشنی اس دروازے تک پہنچی اور اس نے ڈور بیل کے بٹن پر انگلی رکھی۔ کون؟ چند لمحوں بعد جونی نے دروازہ کھول کر روشنی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں ماریا کی فرینڈ لکی ہوں۔ روشنی نے خوبصورت انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو اندر آ جاؤ، جونی نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں جانتی ہوں ماریا ایک بے وفا عورت ہے، وہ مجھ سے اکثر تمہارا ذکر کرتی رہتی ہے، لیکن اس تذکرے میں زیادہ تر وہ تمہارا مذاق اڑاتی ہے۔ وہ تمہارا والٹ خالی کر کے تمہیں بیوقوف بناتی ہے اور تم کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ روشنی نے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، ماریا ایک لالچی عورت ہے، لیکن کیا کروں، وہ میری دوست بھی تو ہے، جونی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فلیٹ کا دروازہ بند کیا۔ تم اگر چاہو تو میں تم سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ماریا سے کم عمر ہوں اور اس سے زیادہ خوبصورت اور لالچی تو بالکل بھی نہیں ہوں، کبھی بھی ڈالرز کا مطالبہ نہیں کروں گی، روشنی نے کہا۔ تم جیسی خوبصورت اور سمارٹ لڑکی سے دوستی تو میری خوش قسمتی ہے۔ میں آج سے ماریا کی دوستی پر لعنت بیچتا ہوں، اب صرف تم ہی میری دوست ہو، جونی نے خوشی سے معمور لہجے میں کہا۔ مجھے پارکنگ میں ابھی ماریا ملی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ تم کسی ڈرامے کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا ہے ڈرامہ؟ مجھے تو ڈراموں کا بہت ہی زیادہ شوق ہے، روشنی نے کہا۔ میں ایک تھیٹر ڈرامے کا ذکر کر رہا تھا، آج کل وہ بہت پسند کیا جا رہا ہے، کسی دن چلیں گے دیکھنے؟ روشنی کی بات سن کر جونی ایک لمحہ کے لیے چونکا، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا اور نارمل انداز میں بولا، ماریا بتا رہی تھی کہ تم اس ڈرامے کے سلسلے میں کئی ملکوں کا نام بھی لے رہے تھے۔ روشنی نے اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو جونی کی آنکھوں میں ایک دم سختی کے تاثرات ابھر آئے۔ کون ہو تم؟ جونی نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ میں لکی ہوں، پہلے ماریا کی دوست تھی، اب تمہاری، روشنی نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ ریوالور کی طرف اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ تم شاید اسے کھلونا سمجھ رہی ہو، یہ انتہائی خطرناک ریوالور ہے، اور میں تمہیں اپنے نشانے کے بارے میں بھی بتا دوں، میرا نشانہ اتنا پختہ ہے کہ میں اڑتی ہوئی چڑیا کا صرف ایک پر اڑا سکتا ہوں، جونی نے سخت کرخت لہجے میں کہا۔ اچھا، یہ سچ مچ کا ریوالور ہے؟ میں تو اسے کھلونا ہی سمجھ رہی تھی، ذرا دکھانا مجھے، روشنی نے معصوم سے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے جونی کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا، لیکن جونی نے ریوالور والا ہاتھ فوراً ہی پیچھے کر لیا۔ زیادہ اسمارٹ مت بنو لڑکی، ورنہ ماتھے میں سوراخ ہو جائے گا، جونی نے غراتے ہوئے کہا۔ میں تو ہوں ہی اسمارٹ، مجھے بننے کی کیا ضرورت ہے، روشنی نے ایک اور ادا کے ساتھ کہا۔ شٹ اپ، میں بکواس سننے کا عادی نہیں، جلدی سے بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئی ہو، جونی نے کرخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور روشنی کے ماتھے پر رکھ دیا۔ میرا نام لکی ہے اور میں تم سے اس ڈرامے کے بارے میں پوچھنے آئی تھی جس کا ذکر تم ماریا سے کر رہے تھے، روشنی نے ریوالور سے خوفزدہ ہوئے بغیر نارمل لہجے میں کہا۔ ماریا نے تم سے ڈرامے کا ذکر کیا ہے؟ جونی نے روشنی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اسمارٹ ہوٹل میں نے تم دونوں کی باتیں سنی ہیں، روشنی نے کہا۔ او، تو تم ہمارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہو، جونی نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، روشنی نے اس بات کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
لیکن کیوں، تمہارا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ تمہاری باتوں میں بہت تجسس تھا، ایک ڈرامے میں 5 ممالک کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میں یہ بات پوچھنے کے لیے تمہارے پیچھے آئی ہوں، لیکن تم نے بجائے میری بات کا جواب دینے کے مجھ پہ گن تان لی ہے۔ روشنی نے ایک مرتبہ پھر معصوم سے لہجے میں کہا تو جونی نے اس کی آنکھ میں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بہت ہی گہری لڑکی ہو، تم آسانی سے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ میں نے سب کچھ بتا دیا، اب تم بھی بتا دو نا پلیز، روشنی نے بدستور معصومیت سے کہا۔ تم ادھر دیوار کی طرف منہ کر لو، جونی نے ریوالور اس کے ماتھے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ارے کیا ارادے ہیں تمہارے؟ روشنی نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم سے معلومات حاصل کرنے کے لیے تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کرنا پڑے گا۔ تم یا تو کسی مجرم تنظیم سے تعلق رکھتی ہو یا پھر سیکرٹ ایجنٹ ہو، تم عام لڑکی ہرگز نہیں ہو۔ اب چلو میرے حکم پر عمل کرو ورنہ میں تمہاری کوپڑی کے پرخچے اڑا دوں گا، جونی نے سخت لہجے میں کہا۔ روشنی نے کندھے اچکائے اور پھر وہ مڑنے لگی۔ اسی لمحے جونی نے ریوالور والا ہاتھ بلند کیا۔ اس کا ارادہ روشنی کی کمپٹی پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کرنے کا تھا۔ اس کے بعد وہ روشنی کو باندھ کر اس پر تشدد کر کے اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتا۔ پھر اس سے پہلے کہ جونی کا ریوالور روشنی کی کمپٹی پر لگتا، وہ یکدم نیچے بیٹھ گئی اور نیچے بیٹھتے ہی اس نے جانی کے دونوں گھٹنوں پر ضرب لگائی۔ نتیجے کے طور پر جونی الٹ کر کرسی سے جا ٹکرایا۔ اس کی کمر اور سر پر چوٹ لگی لیکن وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ریوالور کا رخ روشنی کی طرف کرنا چاہا لیکن روشنی کی لات بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور اس کے پاؤں کی ٹھوکر جونی کے ریوالور والے ہاتھ پر پڑی۔ ریوالور جونی کے ہاتھ سے نکل کر چھت کی طرف گیا۔ روشنی عقاب کی طرح اڑی اور اگلے ہی لمحے جونی کا ریوالور اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ روشنی نے فضا میں ہی ریوالور کا رخ جونی کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا۔ جونی نے بچنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ بچ نہ سکا۔ گولی نے اس کا کان آدھا اڑا دیا۔ جونی ایک دم ساکت ہو گیا اور کیناتوز نظروں سے روشنی کو دیکھنے لگا۔ میں نے تمہارے کان پر ہی گولی چلائی تھی، اسی لیے تمہارا کان اڑ گیا۔ اگر میں تمہاری کوپڑی پر فائر کرتی تو تمہاری کوپڑی اڑ جاتی، روشنی نے طنزیہ لہجے میں کہا تو جانی خاموش رہا۔ اوکے، اب تم دیوار کی طرف گھوم جاؤ، روشنی نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، لیکن جونی نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ تمہیں اپنے نشانے پر تو بہت ناز تھا، اب تم نے میرا نشانہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو میں تمہارا ناک اڑا دوں گی، اور ناک اڑانے کے بعد تمہارا یہ خوبصورت چہرہ انتہائی بدصورت ہو جائے گا، روشنی نے طنزیہ لہجے میں کہا تو جونی مڑنے لگا، لیکن مڑتے مڑتے وہ پرکی کی طرح گھوما اور بجلی کی سی تیزی سے روشنی سے ٹکرایا۔ جونی کی یہ ٹکر بہت ہی زبردست تھی۔ روشنی بری طرح لڑکڑائی اور کرسی سے الجھ کر نیچے گر گئی۔ ابھی وہ نیچے ہی گری تھی کہ اس کے پہلو میں جونی کی لات لگی۔ روشنی کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا اور ریوالور اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ایک بار روشنی کے پہلو میں ٹھوکر مارنے کے بعد جونی نے دوبارہ اپنے پاؤں کو حرکت دی، لیکن روشنی نے فوراً ہی کروٹ بدلی اور پھر وہ کھلتے ہوئے اسپرنگ کی طرح اچھلی اور جونی کے سینے سے جا ٹکرائی۔ جونی اڑ کر فرش پر گرا۔ روشنی اس کے اوپر ہی آ گری اور اس کے ساتھ ہی اس کی کوہنی جونی کے سینے پر پڑی۔ جونی کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی اور اس کے دل میں درد کی لہر سی اٹھی۔ جونی نے بے اختیار کروٹ بدلی، جس کے نتیجے میں روشنی بھی فرش پر آ گری۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ماتھے پر جونی کا مکہ آ لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لاتعداد ستارے رقص کرنے لگے۔ اس کے بعد جونی نے اسے دوسرا مکہ بھی مارنے کی کوشش کی، لیکن روشنی نے اپنا سر پیچھے کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بھی جونی کے سر پر مکہ مارنے کی کوشش کی، لیکن جونی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے سے روشنی کا سارا جسم تھرا کر رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، جونی نے اسے اٹھا کر دور اچھال دیا۔ روشنی فرش پر گری تو اسے کمر میں کسی چیز کے چبھنے کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً ہی وہاں ہاتھ مارا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں جونی کا ریوالور آ گیا تھا۔ اسی دوران جونی فرش سے اٹھ چکا تھا اور روشنی پر چھلانگ لگانے والا ہی تھا کہ روشنی نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور گولی جونی کے گھٹنے میں جا لگی۔ اس کی چیخ بلند ہوئی اور وہ چھلانگ لگانے کے بجائے گھٹنا پکڑ کر فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ روشنی اطمینان سے اٹھی اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس کے قریب پہنچ کر روشنی نے ریوالور والے ہاتھ کو برق رفتاری سے حرکت دی۔ جونی نے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ نہ سکا۔ ریوالور کا دستہ اس کے سر کے پچھلے حصے پر لگا
اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر دھماکہ ہوا ہو، اور اسے اپنا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے سر پر دوسرا دھماکہ ہوا تو اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ روشنی نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو اسے کھڑکی پر پردہ لٹکا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ازبات کے انداز میں سر ہلایا اور پھر اس نے وہ پردہ اتارا اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ اسی دوران اس کی نظریں مسلسل جونی پر رہی تھی۔ اس نے پردے کے 2-3 ٹکڑوں کو ملا کر بل دیے اور پھر جونی کے ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے۔ جونی کے گھٹنے سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ روشنی نے اس کے زخم پر بھی کپڑا باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اسے کچن کی تلاش تھی۔ کچن اس کمرے کے قریب ہی تھا۔ اسے کچن سے ایک چھری مل گئی اور پھر وہ چھری اور نمک اٹھا کر واپس کمرے میں آ گئی۔ اس نے جونی کی طرف دیکھا جو ابھی تک بے ہوشی تھا۔ روشنی اس کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گئی اور پھر اس نے جونی کے منہ پر تپڑوں کی بارش کر دی۔ 5ویں تپڑ پر جونی کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے تو روشنی نے ہاتھ روک لیا۔ تھوڑی دیر بعد جونی کو ہوش آ گیا۔ جونی، میں جانتی ہوں کہ تم بہت سخت جان ہو، لیکن تم مجھے نہیں جانتے کہ میں نہایت ہی اذیت پسند لڑکی ہوں۔ انسان کو جس قدر اذیت میں دیکھتی ہوں مجھے اسی قدر تسکین ملتی ہے، لیکن میں تمہیں ایک موقع دیتی ہوں۔ اگر تم میرے سوالوں کے جواب بغیر تشدد کے دینا چاہتے ہو تو پھر میں تم پر تشدد نہیں کروں گی۔ اب تم بولو، تمہاری مرضی کیا ہے؟ تم میرے سوالوں کے جواب دیتے ہو یا میں تشدد شروع کر دوں؟ روشنی نے سخت لہجے میں کہا، تم اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بات معلوم ہو ہی جائے۔ جونی نے منہ بنا کر کہا، میں اپنی بات دہرانے کی بھی عادی نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں ایک آفر دی تھی جو تم نے قبول نہیں کی، اوکے؟ تمہاری مرضی۔ روشنی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، پھر اس نے چھری والا ہاتھ سیدھا کیا۔ پھر روشنی کا ہاتھ حرکت میں آیا اور جونی کے ماتھے سے توڑی تک ایک ترچا زخم لگ گیا۔ اس زخم نے جونی کی آنکھ اور ناک کو بھی کاٹ دیا تھا۔ اس زخم کی تکلیف سے جونی بری طرح تڑپا اور اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی تو روشنی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس مرتبہ جونی اس قدر تیزی سے تڑپا کہ روشنی نے اسے چھوڑ دیا۔ تڑپنے کے ساتھ ساتھ وہ بری طرح چیخ بھی رہا تھا۔ روشنی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس نے جونی کے سینے پر 2-3 ٹوکریں رسید کر دیں۔ روشنی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس نے جونی کے سینے پر 2-3 ٹوکریں رسید کر دیں۔ اس کی چیخوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ روشنی نے جونی کو زوردار ٹھوکر ماری اور پھر اس کے سینے پر سوار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نمک کا ڈبہ بھی اٹھایا اور اس نمک چٹکی میں بھرا اور جونی کی خالی ہو جانے والی آنکھ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی نمک زخمی آنکھ کو لگا جونی کی چیخوں میں اضافہ ہو گیا۔ ساتھ ہی روشنی نے 2-3 تپڑ اس کے منہ پر جھڑ دیے۔ ایڈیٹ، ابھی سے چیخ رہا ہے؟ ابھی تو یہ تیرے جسم پر پہلا زخم لگا ہے۔ میں تیرے جسم پر سینکڑوں زخم لگاؤں گی اور ہر زخم میں نمک بھر دوں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم میں کتنی قوت برداشت ہے، روشنی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جونی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، وہ بدستور چیختا رہا۔ روشنی نے ایک بار پھر چھری والا ہاتھ بلند کیا۔ اب میں تمہاری دوسری آنکھ نکالنے لگی ہوں، روشنی نے ایک مرتبہ پھر غراتے ہوئے کہا۔ نہیں، رک جاؤ، جونی نے چیختے ہوئے کہا تو روشنی نے ہاتھ روک لیا۔ اوکے، اگر تم بتانے پر تیار ہو تو میں رک جاتی ہوں، ورنہ میں نے تمہاری دوسری بھی آنکھ نکال کر اس میں نمک بھرنا ہے اور اس کے بعد تمہیں کسی فٹ پاتھ پر پھینک دینا ہے جہاں لوگ تم سے خوف بھی کھائیں گے اور ترس کھا کر تمہیں بھیگ بھی دیں گے، روشنی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن پہلے میری آنکھ کا علاج کرو، میں بہت زیادہ اذیت میں مبتلا ہوں، جونی نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ تمہاری آنکھ کا علاج کروں، تم میرے سوالوں کا جواب دو، اس کے بعد میں تمہیں کسی ہسپتال میں پہنچا دوں گی، روشنی نے سخت لہجے میں کہا۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو تم؟ جونی نے اذیت بھرے لہجے میں کہا۔ تم ماریا سے کس ڈرامے کا ذکر کر رہے تھے؟ روشنی نے بدستور سخت لہجے میں کہا۔ اسرائیل نے انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ بنایا ہے، تم مجھے پانی تو پلا دو، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، جونی نے بات کرتے کرتے پانی طلب کر لیا۔ پانی کی بوتل کمرے میں موجود تھی۔ روشنی نے میز کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر وہ میز کی طرف بڑھی۔ اس نے بوتل اٹھا کر ڈھکن کھولا اور پھر بوتل جونی کے منہ سے لگا دی۔ جونی گھٹاگھٹ بہت سا پانی پی گیا۔ اسرائیل انسانیت کی فلاح کا منصوبہ کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ تو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے، روشنی نے بوتل اس کے منہ سے ہٹاتے ہوئے نہایت ہی طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، بہرحال اس نے منصوبہ بنایا
اور اس منصوبے میں مدد کے لیے کافرستان، پاکیشیا، بلغاریہ اور اراڈان کی حکومتوں سے مدد طلب کی، کیونکہ اسرائیل کی معلومات کے مطابق اس پروجیکٹ کے تکمیل کے لیے جو سائنسدان ضروری تھے وہ ان ملکوں کے تھے۔ اسرائیل نے ان سائنسدانوں کو اغوا کرنے کے بجائے ان کی حکومتوں سے درخواست کی کہ وہ انہیں اسرائیل بھیج دیں، چونکہ پروجیکٹ بہت بڑا تھا اور انسانیت کی فلاح کے لیے تھا، اسی لیے ان ممالک کی حکومتوں نے اسرائیل کے مطلوبہ سائنسدان اسرائیل بھیج دیے۔ اب اسرائیل سے وہ سائنسدان اغوا ہو چکے ہیں اور وہ پانچوں ممالک ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں۔ 4 ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹ اسرائیل پہنچ چکے ہیں، جونی نے طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ اس کی باتیں سن کر روشنی سوچ میں گم ہو گئی۔ وہ کچھ دیر تک کچھ سوچتی رہی۔ اسرائیل سمیت ان 5 ممالک میں سے کسی نے ان سائنسدانوں کو اغوا نہیں کیا، بلکہ یہ تمہارا کام ہے، روشنی نے اس کی اکلوتی آنکھ میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ ہمارا کام بھی نہیں۔ یہ سچ ہے کہ میرا تعلق ایک خفیہ مجرم تنظیم واز سے ہے۔ ملکوں کے قومی راز چرانا، سائنسدانوں کو اغوا اور قتل کرنا، حکومتوں کے تختے الٹانا جیسے بڑے کام ہماری تنظیم کرتی ہے، لیکن اسرائیل سے ان سائنسدانوں کی گمشدگی میں ہماری تنظیم کا کوئی ہاتھ نہیں۔ جونی نے انکار کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر یہ کام کس کا ہے؟ روشنی کے لہجے میں ایک بار پھر تلخی آ گئی۔ میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، جونی نے کہا تو روشنی کا چوری والا ہاتھ بلند ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو، جونی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جن افراد کی باتیں تمہیں اتنی تفصیل سے معلوم ہے تم ان کے بارے میں جانتے کچھ نہیں ہو، روشنی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ باتیں تو مجھے بس اتفاق سے معلوم ہو گئی ہیں، جونی نے کہا۔ کیسے اتفاق سے معلوم ہوئے ہیں یہ تو بتاؤ ذرا، روشنی نے ایک مرتبہ پھر سخت لہجے میں کہا۔ میں اپنی تنظیم کے کام کے سلسلے میں لیراونی گیا ہوا تھا، وہاں مجھے یہ باتیں معلوم ہو گئی۔ لیراونی ایک افریقی ملک ہے نا؟ روشنی نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ افریقی ملک ہے، زیادہ مشہور نہیں، لیکن اس کے جنگلات اور اسرار بہت زیادہ ہیں، اور اسراریت میں یہ دوسرے افریقی ممالک سے کہیں زیادہ آگے ہے، جونی نے کہا۔ ہاں، اب آگے بولو، تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوگی؟ روشنی نے پوچھا۔ میں ایک اکریمی سیاستدان کے تعاقب میں لیروانی گیا تھا، مجھے اس سیاستدان کی سرگرمیوں کی فلم بنانا تھی تاکہ اسے بلیک میل کیا جا سکے۔ اس نے ہوٹل میں کمرے کی بکنگ یہی ایکریمیا سے ہی کرائی تھی۔ میں اس سے پہلے ہی لیروانی پہنچ گیا اور میں نے اس کمرے میں انتہائی جدید اور طاقتور ڈکٹا فون فٹ کر دیا جو کہ ایک ریکارڈر سے منسلک تھا۔ میں نے ریکارڈر میں آٹو ٹائم بھی سیٹ کر دیا۔ پھر میں اپنی تنظیم کے مقامی انچارج سے ملنے چلا گیا۔ اس کے ساتھ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ سیاستدان کی فلائٹ تاخیر کا شکار ہے اور اس نے کمرے کی بکنگ بھی تبدیل کرا دی ہے۔ میں نے نئی بکنگ کے حساب سے ڈکٹا فون سیٹ کر دیا۔ پہلے والے کمرے میں کوئی اور جوڑا آ گیا تھا اور یہ باتیں ان کے درمیان ہوئی تھی۔ ان کے مطابق سائنسدانوں کو لیروانی کے کسی جنگل میں لایا گیا ہے، جونی نے کافی طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ اس جوڑے کے مرد و عورت کا نام بھی تمہیں معلوم ہوا ہوگا، روشنی نے پوچھا۔ نہیں، ساری گفتگو کے دوران انہوں نے ایک دوسرے کو ڈیئر اور سویٹ ہارٹ کہہ کر ہی مخاطب کیا ہے، جونی نے کہا۔ مزید کیا باتیں ہوئی یہ بھی بتاؤ۔ مجھے اس معاملے سے دلچسپی تو بہت ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس معاملے کو زیادہ وقت نہ دی کیونکہ میں جس مقصد کے لیے گیا تھا میں نے پہلے وہ مقصد پورا کرنا تھا، اسی لیے مجھے بس اتنی ہی باتیں معلوم ہو سکی ہیں، جونی نے کہا تو روشنی نے اسبات کے انداز میں سر ہلایا۔ اب آخری سوال، وہ جوڑا کس ملک کی زبان اور لب و لہجے میں باتیں کر رہا تھا؟ وہ افریقی زبان تھی۔ میں چونکہ افریقی زبان جانتا ہوں اسی لیے مجھے ان کی باتیں سمجھ آ گئیں۔ لیروانی میں تمہاری تنظیم کے مقامی انچارج کا کیا نام ہے؟ روشنی نے پوچھا۔ وہاں کا مقامی انچارج افریقی ہی ہے اور اس کا نام رواڈو ہے، جونی نے کہا۔ لیروانی میں تمہاری تنظیم کا آفس کہاں ہے؟ روشنی نے جونی سے ایک اور سوال کیا۔ بلیک سورٹ پر ہاؤس نمبر 190 ہماری تنظیم کا آفس ہے، جونی نے بتایا۔ روشنی تقریباً تمام سوال پوچھ چکی تھی، اسی لیے اس نے چھری ایک طرف پھینک دی۔ چھری پھینک کر وہ اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی، پھر وہ مڑی۔ اس کا رخ جونی کی طرف ہوا اور اس کا ریوالور والا ہاتھ سیدھا ہوا۔ اس نے ٹریگر پر دباؤ ڈالا تو ایک دھماکہ ہوا اور جونی کے ماتھے میں سوراخ ہو گیا۔ اس کی دلخراش چیخ بلند ہوئی اور وہ تڑپنے لگا۔ روشنی نے اسے تڑپتا ہوا چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ چند ہی لمحوں بعد اس کی کار سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے جیب میں سے مخصوص سیل فون نکال لیا۔ یہ سیل فون پاکیشیا سیکرٹ سروس کے مخصوص نیٹ ورک کا تھا۔ اس نے عمران کے نمبر پریس کیے اور جلد ہی دوسری طرف بیل جانے لگی۔ یس، علی عمران MSc/DSc آکسن۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہونے کے بعد عمران کی آواز سنائی دی۔ عمران، میں روشنی بول رہی
ہوں، کیا تم ان دنوں اسرائیل میں ہو؟ روشنی نے کہا ارے تم تو نجومی ہو گئی ہو، غلط کہہ گیا بلکہ نجومن ہو گئی ہو۔ عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، ہاں اور میں نے اسی علم نجوم سے ان سائنسدانوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں جن کی تلاش میں تم اسرائیل کی خاک چھان رہے ہو۔ نہ صرف تم بلکہ بلغاریہ، کافرستان اور اراڈان کے سیکرٹ ایجنٹ بھی اسرائیل میں مجنو بنے ہوئے ہیں۔ روشنی نے مسکراتے ہوئے کہا ارے واہ، پھر تو تم نے ہم سے بازی جیت لی ہے۔ دوسری طرف سے عمران نے کہا بازی تو جولیا نے جیتی ہے، میرے ایسے نصیب کہاں۔ روشنی نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا اچھا بتاؤ کہ کہاں چھپے ہوئے ہیں یہ سائنسدان؟ دوسری طرف سے عمران نے پوچھا میں چارٹر طیارے سے اسرائیل پہنچ رہی ہوں، ملاقات پر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ روشنی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کال منقطع کر کے کان سے ہینڈز فری کی پن بھی نکال لی اور کار کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ ہاٹ لائن کا تیسرا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ چوتھے حصے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک سنتے رہیے امیزنگ اردو۔